اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس ملک کے اندر وہی قانون چلے گا جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اگرچہ تمام دنیا کے طاغوتی قوتوں سب جمع ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ اسلام کو دنیا سے مٹانے کی کوشش اپنے حربوں، مال اور دولت، اپنے پیسوں کے ذریعے، مگر ایک مخلص جماعت، ایک صالحین کی جماعت، علماء دیوبند کی جماعت، جمعیت علماء اسلام ڈٹ کر ان کے مقابلہ کریں گے۔ امریکہ کو یہ معلوم ہو کہ دنیا کے اندر تم نے یہ کوشش اگر کیا، آئندہ انشاءاللہ اللہ تمہیں ایسا ذلیل اور برباد کرے گا جیسے سوویت یونین ذلیل اور برباد ہو گئے۔ یہ تمہیں معلوم ہو، یہ اکابر، یہ علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ غلبہ انہی کا ہوگا، اگرچہ تمہارے فریب و دجل لوگوں کو ڈراتے رہیں گے۔ میں اپنے حکمران طبقہ کو بھی اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے اپنے جان بچاؤ، ملک کو بچاؤ، اپنے فوج کو بچاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اسلام کی طرف نہیں آؤ گے، تمہیں بھی بربادی حاصل ہوگا، مگر اسلام زندہ باد رہے گا، رہے گا اور رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سب احترام علماء کرام، اکابرین امت اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب اسلام دشمن قوتوں نے مختلف مقامات پر اجتماعات منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کو فتح کر چکے ہیں اور اب علماء کرام کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں،
تو امریکہ کے ان ایجنٹوں کے چیلنج کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے قبول کیا اور قائد محترم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی ملک کے مختلف مقامات پر اجتماعات منعقد کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور ہم امریکہ کے ایجنٹوں کو بتائیں گے کہ یہ دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے اور اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے اور انشاءاللہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی۔ باضابطہ طور پر اس کا آغاز کراچی سے ہوا۔ 27 جنوری کو جناح پارک کراچی میں جو عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز اسلام زندہ باد کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس سے یہ باضابطہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر بہاولپور میں بہت بڑا اجتماع ہوا اور آج یہاں پشاور میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ ہمارے ان اجتماعات نے ثابت کیا ہے کہ اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میرے محترم دوستو، کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک جو صورتحال بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے؟ سب کے دور آپ نے دیکھے اور اس حکومت نے تو سب سے بازی لے لی اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں جی، مکمل توجہ چاہتا ہوں، ہمارے ساتھیوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس وقت امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، معیشت برباد ہو چکی ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ڈرون حملوں کے ذریعے بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو کے رہ گئی ہیں۔ سورۃ القریش جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفسیر میں اکابر لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں، ایک امن و امان کا قیام اور ایک بھوک اور بے روزگاری کا خاتمہ۔ جو حکمران لوگوں کو امن بھی نہ دے سکے اور روزگار بھی نہ دے سکے، شریعت محمدی کے حوالے سے ایسے حکمرانوں کو عوام پر حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ان میں کوئی اخلاقی جرأت ہوتی تو یہ خود مستعفی ہو جاتے، لیکن اس قسم کے ڈیٹھ بندے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور جو کچھ مرکز کا حشر کیا ہے انہوں نے، اور ان کے دم چھلو نے یہاں پر بھی وہی صورتحال پیدا کی ہوئی۔ اب مختلف قوم پرست حضرات، کوئی کراچی سے، کوئی اندرون سندھ سے، کوئی خیبر پختونخوا سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کا نام تبدیل کرو، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو نکال دو، عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے۔ کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اس شک کو ختم کر دو۔ اگر ہندو ہمارا صدر بن جائے، ہندو ہمارا وزیر اعظم بن جائے، کوئی یہودی ہمارا صدر یا وزیر اعظم بن جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کو عام کیا جائے، اس قسم کی مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تاجدار مدینہ کے غلام زندہ ہیں۔ اگر کسی نے
اسلام کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کو ماں کا دودھ یاد دلا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابر نے ہمیشہ حق و صداقت کے پرچم کو سر بلند رکھا ہے، اور جب تک زندہ ہے حق و صداقت کی بات کرتے رہیں گے۔ اب اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، انہوں نے ملک کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں، مستقبل آپ کا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، ہمت کریں گے، در در پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑے گا۔ اور میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں مسٹر سونامی خان کو، جو میرے رہبر کے خلاف بد کلامی اور بد زبانی کہتا ہے، بکواس کرتا ہے اور گندی زبان استعمال کرتا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اگر یہ بپھرے ہوئے شیر میدان میں نکل آئے تو تمہیں یہاں جائے پناہ بھی نہیں ملے گی۔ میں سونامی خان سے کہنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو مخالفت کرے گا، اس کے پاس اگر آپ امانت رکھیں گے تو خیانت کرے گا۔ جب یہ سونامی خان شوکت خانم بنا رہا تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ میں سیاست میں کبھی حصہ نہیں لوں گا، اور پھر ٹپک پڑا۔ بتاؤ کہ منافق کو کوئی دوسرے سینگ ہوتے ہیں؟ اور یہی سونامی خان اس نے کہا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں کہ میں آمریت کے خلاف جنگ لڑوں گا، اور پھر اس نے پرویز مشرف کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ آپ بتائیں کہ منافقوں کی کوئی اور نشانی ہوتی ہے؟ اس نے مطالبہ کیا کہ اپنے اثاثہ جات پاکستان واپس لاؤ۔ اس کا اپنا اثاثہ، اس کے اپنے بچے وہ یہودیوں کے پاس ہیں، اور یہ ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کو اشتعال دلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں۔ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ ہم امریکہ پر بھی لعنت کرتے ہیں، امریکہ کے ایجنٹوں بھی لعنت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے ایجنٹوں کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ میں انشاءاللہ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں، سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں۔ ہماری جنگ کسی فرد کے خلاف نہیں، ہماری جنگ کسی مخصوص گروہ کے خلاف نہیں، ہماری جنگ کسی مخصوص فرقے کے خلاف نہیں، ہماری جنگ اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف ہے۔ کراچی کے مسلمانوں نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، بہاولپور میں پنجاب کے مسلمانوں نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، اور آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے غیرت مند مسلمانوں نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے اور اس دھرتی پر اسلام نافذ ہو کر رہے گا۔ سارے کہیں انشاءاللہ، نہیں ذرا آوازیں بلند بولیں، سارے مل کے بولیں۔ کوئی زرداری کا جیالہ ہے، کوئی میاں صاحب کا جیالہ ہے، کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا جیالہ ہے، ہم محمد عربی کے جیالے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیشہ قرآن و سنت کی بات کی ہے، ہمارا اور کوئی ایجنڈا نہیں، ہم یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، ہم حق و صداقت کا پرچم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے۔ سارے کہیں انشاءاللہ،
مجاہدین کی طرح بولیں، ہم حق و صداقت کا پرچم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے، کفر و شرک کے ایوانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے، ناموس رسالت کی خاطر جہاں جاتی ہے بے شک جائے، باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ سارے کہیں انشاءاللہ۔ یہ امریکی دلال بھلا، یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بھگا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، جو حق کے مقابل آئے گا، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو جھکا کر دم لیں گے۔ بآواز بلند کہیں انشاءاللہ۔ طالب ہے یقین کامل اپنا، طوفان ہمیں کیا روکیں گے، طالب ہے یقین کامل اپنا، طوفان ہمیں کیا روکیں گے، ہم راہ حق کے رہرو ہیں، منزل پہ پہنچ کر دم لیں گے۔ اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔